سب سے پہلے تو بلدیاتی انتخابات کراچی کے ملتوی کروانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کروا دیے گئے ہیں۔ یعنی 27 کلومیٹر ایسا ہے اس ملک میں، بہت بڑا ملک ہے آپ کا، یہاں پہ وفاق کی 4 اکائیاں تو سیدھے سیدھے 4 صوبے ہیں، اس کے ساتھ پھر گلگت بلتستان الگ ہے، آزاد کشمیر جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اتنا بڑا ملک ہے اور وہاں پہ صرف 27 کلومیٹر کے اوپر امپورٹڈ حکومت موجود ہے جو رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں بنی تھی، اور وہ 27 کلومیٹر میں بھی انتخابات لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ یعنی جس 27 کلومیٹر کے اندر حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی یا بلاول کی، آصف علی زرداری کی، مولانا فضل الرحمان کی اور باقی ساری جماعتوں کی، تو حالات یہ ہے کہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہونے دے رہے، اور بہت عجیب و غریب بھونڈی حرکت کی ہے۔ یہ معاملہ اب عدالت میں گیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے 6 مہینے پہلے ایک کام کیا تھا، 6 مہینے بعد دوبارہ ایک نیا کام کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، ایک سروے ہے، اور یہ مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کیا ہے۔ 101 ٹوٹل یونین کونسلز ہیں، ان میں مسلم لیگ نون کے جو جیتنے کے امکانات ہیں نا، وہ صرف 25 نشستوں کے اوپر ہیں، اور وہ بھی امکانات ہیں۔ 25 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ میجورٹی پارٹی پی ایم ایل این صرف 25 یونین کونسل کے اندر 101 میں سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف 2 نشستوں کے اوپر انتخابات جیت سکتی ہے اسلام آباد میں، 2 یوسیز کے اندر۔ آزاد جو ہیں وہ صرف 6 جیت سکتے ہیں۔ تو ان سب کو اگر آپ ملا دیں تو یہ 32-33 بنتے ہیں، اس سے زیادہ یہ سیٹیں یہاں سے نہیں جیت سکتے۔ 63 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے چل رہی ہے، یعنی لگ بھگ 2/3 میجورٹی اسلام آباد کی پاکستان تحریک انصاف ہولڈ کر رہی ہے۔ اور یہ جو اسیسمنٹ جاری کی گئی ہے، یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کی بنیاد کے اوپر جاری کی گئی ہے، آزاد امیدواروں کی رائے لیتے ہوئے۔ اور پی ٹی آئی کے 3 تو ایم این ایز ہیں، اسلام آباد میں 3 ایم این ایز ہیں، تینوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کیا کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسلام آباد میں آخرکار بلدیاتی الیکشن ملتوی اور شہریوں کو ان کے حق سے محروم کر ہی دیا۔ یہ جمہوریت کا راگ الاپنے والی جماعتوں کا حال ہے جو عوام کو ان کی دہلیز پر مسائل کا حل اور با اختیار بنانے میں سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتی۔ یعنی بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، جہاں تک ہو سکے دوڑو، بس الیکشن سے بھاگو ورنہ عمران خان پیچھے آئے گا۔ اور ایگزیکٹلی یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 31 دسمبر کو انتخابات تھے اسلام آباد میں، 31 دسمبر کو فیصلہ کرنے جا رہے تھے 101 یونین کونسل میں اسلام آباد کے شہری کہ وہ کس کو بلدیاتی نظام چلانے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دوڑیں لگ گئی ہیں سب کی۔ اب جس 27 کلومیٹر میں حکومت ہے وہاں بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ رانا ثناء اللہ کہتے تھے داخل نہیں ہونے دوں گا، کنٹینر لگا دوں گا، ماروں گا، قابو کر دوں گا، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ یہ بہت طاقتور ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، پولیس ان کے پاس ہے، انتظامیہ ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کو یہ کنٹرول کرتے ہیں صرف ایک شہر کے اندر، اور اس ایک شہر میں بھی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں بھی عمران خان صاحب 2/3 اکثریت لے رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے، اور اشتر اوصاف صاحب بھی گئے وہاں پہ، اور اشتر اوصاف نے کہا کہ اسلام آباد کی آبادی میں اضافے کے باعث یوسیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل یونین کونسل کی تعداد 50 سے بڑھا کر 101 کی گئی تھی، اور اب یونین کونسل کی تعداد بڑھا کر 125 کی گئی۔ یہ نہیں بتا رہے کہ 50 سے بڑھا کر جب 101 کی گئی تھی تو وہ کب کی گئی تھی؟ وہ کب کی گئی تھی؟ آج سے 6 ماہ پہلے۔ 6 ماہ پہلے 50 یونین کونسل سے بڑھا کر 101 کی گئی، یعنی دگنی سے تھوڑی سی زیادہ، اور اب مزید 24 یونین کونسل بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ یونین کونسل بڑھانے کا یا کم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگیں کب تک اور کس طرح بھاگیں۔ یعنی اب اتنا ڈیلے تو ہو جائے گا کہ نئی یونین کونسل بنے گی، دوبارہ کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، دوبارہ امیدوار الیکشن لڑیں گے، سارے کے سارے دوبارہ اپنی پارٹی سے ٹکٹ لیں گے، واپس جائیں گے اور جا کر پھر الیکشن کے اندر اتریں گے، تو یہ مہینے اس میں گزر جائیں گے۔ یہ داؤ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں 2 مرتبہ حلقہ بندیاں کر چکا ہے، حکومت کو پہلے یونین کونسل میں اضافے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ہر صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی،
ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیتی ہیں. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا چیف الیکشن کمشنر، اس کے بعد ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بالکل جی ہم انتخابات کروا دیتے ہیں. علی نواز ایوان جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گئے تھے اور ان کے وکیل بابر ایوان نے یونین کونسلز کی تعداد میں اضافے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یونین کونسل میں اضافے کے بل کی حتمی منظوری ابھی نہیں ہوئی. صدر مملکت 1 جنوری تک بلدیاتی انتخابات کا قانون واپس بھجوا سکتے ہیں. وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بغیر یونین کونسلز کی تعداد میں تبدیلی کر دی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے. اچھا، اس میں جو ہے نا ایک عجیب چیز یہ ہوئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں جو کیس ہے اس میں اسلام آباد کی آبادی 20 کروڑ ظاہر کر دینے کا انکشاف ہوا ہے. یعنی پورے ملک کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ ہے، اسلام آباد کی 20 کروڑ ہے. حکومت ایسی بکھلائی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے اور ایسی غلطیوں کے باوجود اس کو ریلیف ملتا ہے اور اس کو موقع ملتا ہے. فیصلہ الیکشن کمیشن ان کے حق میں ہی دیتا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس کیا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ابھی 11 دن پہلے حکومت نے آبادی میں اضافے کا کہہ کر یونین کونسل کی تعداد 100 125 کرنے کا فیصلہ کر لیا. 222 ملین کے پاکستان کی آبادی ہے تو 205 ملین صرف اسلام آباد کی کیسے ہو سکتی ہے؟ عدالت نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 205 ملین صرف اسلام آباد کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وکیل نے کہا کہ جو سمری منظور کرائی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ 205 ملین. اسی حکومت نے 6 ماہ پہلے آبادی کے لحاظ سے 101 یونین کونسلز کر دی تھی اور اب 125 کر رہے ہیں. ایکچولی یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے حکمرانوں کی اسلام آباد بلدیاتی الیکشن سے فرار کے لیے معاونت کی ہے. یعنی ہر جگہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کرتا ہے انتخابات سے فراڈ کے لیے، انتخابات سے فرار کے لیے، انتخابات سے بھاگنے کے لیے. ہر جگہ ان کی کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے. الیکشن کمیشن تو ہر جگہ کرتا ہی ہے. اسلام آباد میں بھاگنے کا موقع دیا، کراچی میں اور حیدرآباد میں بار بار بھاگنے کا موقع دیا، پھر ان کو ان کی مرضی کے حلقے چن کر وہاں پہ الیکشن لڑوایا، وہاں پہ بھی یہ ہار گئے. پنجاب کے اندر ان کو بھاگنے کا بار بار موقع دیتے ہیں اور اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ہی تحلیل نہیں ہونے دے رہے تاکہ ان کو بھاگنے کا موقع دیا جائے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو بھی گئی تب بھی یہ نظام کوشش کرے گا کہ الیکشن ہو ہی نہ جب تک عمران خان صاحب کے جیتنے کا امکان موجود ہے. ادھر پی ایم ایل این کے اندر ایک پھٹا ہو گیا ہے، لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. ایک اور بڑی خبر ہے، تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے اور یہ تھوڑے دن پہلے میں اپنے پروگرام میں بات اٹھا بھی رہا تھا کہ انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں موجودہ دور حکومت میں، ان کے اوپر وائٹ پیپر ضرور جاری کیا جانا چاہیے. عالمی سطح پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو 13 جماعتوں کی حکومت بنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، طاقتور حلقے اور ادارے ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کا 95% میڈیا ان سے خوش ہے، اور ان لوگوں نے جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کا حال کیا ہے اور جو معیشت کا حال کیا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ایک ہی اپوزیشن پارٹی ہے، لیکن ایک وائٹ پیپر ضرور آنا چاہیے. تو فواد چودھری صاحب نے اب کہا ہے کہ وہ سفارشات تیار کر رہے ہیں اور معیشت کو لے کر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر ایک وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف جلد جاری کرے گی. اور ان کا 11 جنوری سے بہت پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، جبکہ نون لیگ کے کچھ ارکان رابطے میں ہیں جنہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا، یعنی وہ ریزائن کر دیں گے. اگر رن آف الیکشن میں جاتے بھی ہے تو وہ ریزائن کر دیں گے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب والے معاملے پہ بھی انہوں نے بات کی فواد چودھری صاحب نے، لیکن وائٹ پیپر جو ہے وہ اب آنے جا رہا ہے. بکھلاہٹ یہ ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی، کہ خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی سمیت پوری اشرافیہ ملکی مسائل کے لیے ذمہ دار ہے. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. یعنی اکیلا اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو وہ نواز شریف نہیں ہے جس نے سازش کی ہے. اکیلا اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو وہ شہباز شریف نہیں ہے جو معصوم ہے، بلاول نہیں ہے جو معصوم ہے. یہ سارے لوگ جتنے اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے لے کے نیچے تک، یہ سارے معصوم ہیں. گناہگار جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے اور پوری کی پوری اس ملک کی اشرافیہ ہے. یہ سارے لوگ بے گناہ ہیں جنہوں نے زبردستی رجیم چینج آپریشن کروایا، سب کو پھنسایا، باہر ملک سے مدد لی، بیرونی اور اندرونی مددگاروں سے مل کر انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا، عوام کا پٹھا بٹھا دیا، اپنے سارے کیسز انہوں نے ختم کروائے. اور اب خواجہ سعد رفیق صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت میں رہنے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی. بھئی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اب حکومت میں رہنے کی. NRO 2 آپ نے لینا تھا وہ آپ نے لے لیا، خزانہ آپ نے خالی کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا، ملک کی معیشت آپ نے تباہ کرنی تھی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی، ملک ڈیفالٹ کے قریب آپ نے پہنچانا تھا، تقریباً ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے.
ہر وہ چیز جو پاکستان کے ساتھ بہتر تھی، جس کو لوٹا جا سکتا تھا، وہ ساری چیزیں تو آپ نے ختم کر دی ہیں. تو اب اس ملک میں اقتدار کے نام پہ آپ کو ملے گا کیا، یا اقتدار آپ کو دے کیا سکتا ہے؟ لہذا اقتدار کی خواہش تو تب ہوتی ہے جب اقتدار کے ساتھ بہت سارے فائدے مل رہے ہوں. اب تو لوگوں کی تنخواہیں کاٹنے کی بات آ رہی ہے. اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جنوری کے اندر، فروری کے اندر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں کیسے دینی ہے. جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، ان کے لوگوں کے لیے بجٹ میں پیسہ کیسے نکالنا ہے. یعنی سرکاری ملازمین کے الاؤنسز کٹ کرنے کا، یعنی تنخواہیں بڑھانے کا ٹائم ہے. یہ مہنگائی آپ نے دگنی سے زیادہ کر دی ہے. 3 گنا مہنگائی کرنے کے بعد تنخواہ 3 گنا ہونی چاہیے تھی، بجائے 3 گنا مہنگائی کے بعد تنخواہ کو 3 گنا کرنے کے، تنخواہ کو کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جتنے سینئر اور بڑے افسران ہیں ان کو حال ہی میں مزید نوازا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ لوگوں کو سنانے کی باتیں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن ملک کی بربادی بھی انہی لوگوں نے پھیری ہے. اور اس وقت ایک بڑی پریشانی ان کو یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے وہ انتہائی غیر مقبول فیصلہ تھا. اس نے پی ایم ایل این کے اوپر ایک دھبا لگا دیا. یعنی اب پی ایم ایل این کل کو اگر کسی وقت بھی کوئی گورنر کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ نون لیگ کے گورنر نے بھی تو یہی حرکت کی تھی. دیکھیے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اپنے اپنے دور میں آمریت کی مثال بن چکے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نے ایک گورنر راج لگایا اور سلمان تاثیر صاحب کے کنٹرول میں دے دیا پورا پنجاب. جمہوریت کے اوپر ایک شب خون مارا گیا. وہاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اب پی ایم ایل این نے وہی کام کیا اور پیپلز پارٹی ان کو منع کر رہی تھی. ان کا پہلے اس میں تجربہ تھا. ایسے ہی اٹھ کر وہی لوگ یہاں سے نہیں چلے گئے. پیپلز پارٹی ان کو منع کر رہی تھی یہ مت کیجیے گا، لیکن پی ایم ایل این کے کچھ تجربہ کاروں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہر حال میں پرویز الہی کو ہٹانا ہے. اور ان کو ان کے کچھ سہولت کاروں نے یقین دہانی بھی کروائی ہوئی تھی کہ آپ یہ کر گزرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے آگ سے کھیلتے ہوئے غیر آئینی حرکت کی ہے. اب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی سمجھ ہی اتنی ہے، یا کاف لیگ کی، ان کو تو چاہیے تھا اس معاملے کو پاکستان کے ہر عدالتی فورم کے اوپر جا کر چیلنج کریں اور اس کو چلاتے رہیں. یہ تو آئین کی خلاف ورزی کی ہے. بجائے اس کے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کے خلاف عدالتوں میں جاتے، انہوں نے اپنا آئینی حق سرنڈر کر کے لکھ کے دے دیا کہ جناب ہم اسمبلیاں نہیں تحلیل کریں گے جب تک اعتماد کا ووٹ نہیں لے لیں گے. بہرحال اس ہفتے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے. 2-3 تاریخ کو ان کی کوئی میٹنگز ہیں پارٹی کی، پارلیمانی پارٹی کی، اور اس کے بعد وہ کریں گے. اب پرابلم یہ پیدا ہو گیا، پی ایم ایل این کے جو سینئر لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کے بیانیے کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہم ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو ہم نے ایک نوٹیفیکیشن سے اڑا کے رکھ دیا ہے، اور پھر جتنے کمزور نوٹیفیکیشن پہ ہم نے اڑایا ہے وہ جا کر عدالت سے بحال ہو گئے ہیں. تو ان چیزوں نے پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے اس کے نظریے کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ ناقص حکمت عملی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا تعین کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں. اب وہ عطا تارڑ جیسے لوگوں کو، بیچاروں کو، ان کا تجربہ بہت کم ہے، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، وہ بہت تیزی سے جلدی جلدی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. تو جب اس طرح کے لوگوں کو آپ آگے لے کر جائیں گے تو وہ اسی طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کر دیں گے جو تاریخ کے اندر آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں. تو اب پی ایم ایل این کے لیے یہ ایک بڑا سیریس ایشو بن جائے گا. فائنلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اپنی سندھ کی قیادت کو، پاکستان تحریک انصاف کی، کہ تگڑے امیدواروں کو چننا شروع کریں اور تگڑے لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کریں. اور بڑی تیزی سے سندھ کے اندر اہم شخصیات پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو بھی رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت بڑے پیمانے پر یہ شمولیتیں ہونے جا رہی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جا کر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے اندر جمع کر رہی ہے. ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یعنی اسٹیبلشمنٹ جس پولیٹیکل پارٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی نا، سارے لوگ اس پولیٹیکل پارٹی میں جاتے تھے. اس مرتبہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر جا رہی ہے اور وہ جو ان سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان کا مداوع بھی کر رہی ہے اور اس کا اظہار بھی کر رہی ہے، اس پارٹی کے ساتھ زیادہ لوگ جڑ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ جان چکے ہیں اور الیکشن لڑنے والے بھی یہ جان چکے ہیں، سیاستدانوں کو بھی ہر سطح کے اوپر یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس مرتبہ عوام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، عوام ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ملک کو تباہ کرنے میں یا ملک کو یہاں تک پہنچانے میں اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے. تو اس وجہ سے پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں یہاں بہت بڑے پیمانے پر ریئیکشن متوقع ہے. اور یہ ریئیکشن جو ہے یہ ووٹ کے ساتھ ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. جبکہ بلوچستان کے اندر
کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں کے اوپر بڑے تگڑے الیکشن ہونے جا رہے ہیں عام انتخابات میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.